موسیقی پر چنانچہ عربوں کے ہاں جو بحریں بنی ہوئی تقریباً 15 یا 16 بحریں جو عربوں سے آئے تھے، اس میں پھر بعد میں ایرانیوں کی 4 بحریں شامل ہو گئی، تو اس کو ہندوستانی شاعری کے اندر 100% نقل کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری موسیقی مختلف ہے۔ چنانچہ ہمیں نئی بحریں جو تھیں، جو جن میں ہمارے ہاں گائیکی ہوتی ہے، ان کو ایک تو دریافت کرنا چاہیے، اور ان کے اندر ہمارے شاعر، ہمارے جو لوگ شاعر تھے وہ کلام کہہ رہے تھے، لیکن ہمارے جو عروضی تھے شاعری کو، وہ اس کو سیکنڈ نہیں کرتے تھے، اس کی تائید نہیں کرتے، تو اس پر یہ کتاب تھی۔ اس کا سبب دیکھ کر میرا کبھی دل نہیں چاہا کہ میں یہ کتاب پڑھی۔ اس حد تک ردی وہ خط تھا، یہ ہے کہ اگر یہ کتاب اس کا سبب اچھا ہوتا ہے تو یہ میرے لیے اس کے حسن کا کیا اندازہ کتنی عظیم کتاب۔ تو یہ اگلیسٹ تھنگ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، سب سے بری۔ اب میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پیام مشرق کا، یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں فاروق منظور صاحب، ان کی اور مدد سے اس کتاب کو ہم نے استعمال کیا، اور اب یہ archive.org پر پڑھی تھی آپ لوگوں کی فائدے کی۔ یہ عبدالمجید پروین رقم کی لکھی ہوئی ہے کتاب، اور میرے پاس اس کا نسخہ ہے، میں اس کو اسی حالت میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں۔ یعنی اس کی جلد اس وقت اس حال میں 1923 میں یہ میرے گھر میں آئی تھی، میں اس وقت موجود نہیں تھا۔ اس کی زیارت کروانا مقصود ہے آپ، یہ اس کا سرورق آ گیا۔ یہ آپ پر تاریخ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ ملکیہ عبدالرحیم ایڈوکیٹ جھنگ، اور 20/6/23۔ یہ میرے دادا کا نام ہے، یہ اس کا دیباچہ ہے۔ میری محبوب ترین جو تحریریں ہیں زندگی میں جو میں نے اردو میں پڑھی ہیں، ان میں پیام مشرق کا دیباچہ سر فہرست ہے۔ یہ اردو میں ہے، کتاب فارسی میں، لیکن اس میں وہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے یہ لکھی، اور یہ اردو دان طبقے کو وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ کیوں لکھی۔ اس کی فوٹو کاپیاں کروا کے میں دوستوں میں تقسیم کیا کرتا تھا اسی پیام مشرق سے۔ ایک تو وہ اس کا حسن دیکھیں، اور دوسرا وہ یہ دیکھیں کہ یہ لکھا کیا ہوا، کس بڑے ذہن کا یہ کمال۔ ابھی میں شاعری والے حصے پر بھی آ رہا ہوں۔ یہ تو دیباچہ بلند ہے، یہاں سے وہ شاعری شروع ہوتی۔ اب آپ اس کو بین السطور دیکھیں، جہاں لکھا ہوا ہے پیشکش، اور پھر بحضور اعلیٰ حضرت امیر امان اللہ خان فرما روائے دولت مستقلہ افغانستان۔ آپ اس کا حسن دیکھیں، اور آپ ان پیج کا کوئی ایک صفحہ اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں۔ اب یہ لٹریچر ہے، اور یہ کیا ہے، یہ خط ہے۔ آپ اس کو جدا کر سکتے ہیں، یہ ایک وحدت ہے، اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو سمجھنے کی، چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم ضرور جدا کرتے ہیں، لیکن چیزیں اپنے وجود میں وحدت ہوتی ہیں، ان کو اسی طرح دیکھنا چاہیے۔ یہ ہے وہ ویلیو جس کا میں نے کہا کہ ہم سے کھو گئی۔ یہ آج بھی ایڈ ہو سکتی ہے، خالد جاوید یوسفی موجود ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ مصنف بنیں گے، تو 6 کتابیں چھپوانے کی بجائے یار ایک چھپوا لینا، لیکن وہ زندہ جاوید کتاب ہے۔ وہ کتاب تاریخ میں لوگ ایسے ہی سنبھال کے رکھیں گے جیسے میں نے یہ کتاب سنبھال کے، اور پتہ نہیں کتنی کتابیں ایسی ہوں گی جن کا جمالیاتی وجود ہوگا ہی، تو ان کو کوئی، یہ ہمارے گرافک ڈیزائن میں بتایا جاتا ہے شیلف ویلیو، یہ ایک مارکیٹنگ کی طرح، لیکن چلیں اس کو بھی اگر ہم ذرا نیک مقصد کے لیے استعمال کریں تو کتاب اگر خوبصورت نہیں ہوگی تو اٹھائیں گے کیسے، دیکھیں گے تو آپ بات۔ تو یہ ایک کتاب ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور کتاب، چلیں آگے چلتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک صفحہ آ رہا ہے، اور اس میں آپ کو کچھ بہت چھوٹی سائز میں چیزیں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔
یہ خوشنویسی سیکھنے والا جو طالب علم ہے اس کے لیے لکھی جانے والی ہمارے دادا استاد کی کتاب ہے. ان کا نام تھا تاج الدین زرعی رکھا، اور اس کتاب کا نام ہے مرقع زرعی. یہ اس کا پہلا صفحہ ہے. اس میں حروف کی پیمائش کی گئی اور طالب علم کو بتایا گیا ہے کہ اسکیل کیا ہے. ایک آرٹسٹ میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ یار یہ کیا آپ ایک جیسا ہی خط لکھتے ہیں، اس میں کیا کریٹیوٹی ہے؟ یہ ہم جو جدید تصور تخلیق ہے ذرا اس کی بھی حالت دیکھیں. اور مجھ جیسا ضعیف آدمی اس نے اس کو جو جواب دیا اس کے بعد اس کو جواب نہیں دیا. یہ کیا ہے؟ یہ آپ اپنا کوئی اسٹائل بنائیں، آپ اتنے عرصے سے لکھ رہے ہیں، کوئی نیا خط ایجاد کر رہے ہیں. میں نے اس سے کہا کہ دیکھو برش ہے تمہارے پاس، وہ آرٹسٹ تھا اور بہت اچھا آرٹسٹ. میں نے کہا اس پیج پر نا 10 اسٹروکس لگاؤ جیسے تمہارا دل چاہے. اس نے لگا پینٹ اس کے پاس تھا، انہوں نے نکالا، پیلٹ میں ڈالا، 10 اسٹروکس لگے. میں نے کہا اب اس میں نمبرنگ کرو. اسٹروک نمبر 1 اسٹیٹیکلی سب سے خوبصورت، اس کو نشان لگا. میں لگا دیا. میں نے کہا جو سب سے اچھی ہے نا اس کو دوبارہ بنا دو. یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے اس کے لیے پیمائش کی. ہم پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ ہم تو آگے بڑھنے کا نام. پیمائش اس لیے کیجیے جو اب موجودہ اسٹروکس میں سب سے اچھی ہے اس کو کیسے دوبارہ حاصل کیا جائے. جب اس سے اگلا قدم اٹھانا ہے تو پیمائش بدلے. جب یہ یہاں تک تو پہلے پہنچو. تو روایت یہ نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو کے ساتھ جامد ہو جائیں. روایت یہ ہے کہ انسانی علم، انسانی دانش، انسانی فہم جس درجے تک پہنچ چکا ہے اس کو انشور کرو پہلے، اور پھر اس سے اگلا قدم اگر تم ایک عبقری ہو، ایک انٹیلیجنٹ آدمی ہو، ایک جینیس ہو تو پھر اگلا قدم بھی ہو جائے گا. اس میں کیا ہے؟ لیکن اگلا قدم اجتماعی انسانی دانش کے شامل ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ جو انفرادیت کے ساتھ ہم کوئی بھی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں ممکن ہی نہیں. آپ ڈسکوری تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو ریپلیکیٹیبل بنانے کے لیے آپ کو انسانی دانش اس میں شامل ہے. آئنسٹائن نے ایک تھیوری پیش کر دی ریلیٹیوٹی. میں سائنس کا آدمی نہیں، سو میرا خود کا بنا. لیکن اگر آئنسٹائن کی اس تھیوری کو ایکڈیمکلی نہ سکھایا جاتا ہے اور آج لاکھوں کی تعداد میں وہ اساتذہ موجود نہ ہوتے جو آئنسٹائن کے اس سارے پیٹرنس کو آپ کے سامنے اینیمیشن کے ذریعے، آپ کے سامنے ڈرائنگس کے ذریعے، بہت سارے عملی مظاہروں کے ذریعے فزکس کے آپ کو سمجھاتے ہیں، تو جب تک وہ ریپلیکیٹ نہیں ہوئی، جب تک اس میں اجتماعی دانش شامل نہیں ہوئی، وہ آئنسٹائن اپنے گھر میں آئنسٹائن، وہی بڑے سے بڑا فلسفی اپنے گھر میں فلسفی. لیکن جب تک کہ وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو جاتا تہذیب کے موجودہ پیمانوں میں، ان سانچوں میں آ کر ڈھلتا نہیں ہے جو موجود ہے، اس وقت تک کہ وہ آئنسٹائن ہو، وہ ارسطو ہو، وہ ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ ہمارے لیے قابل عمل حل نہیں پیش کر سکتا. قابل عمل حل کے لیے اجتماعی دانش کا شامل ہونا لازم ہے، اور اس کی اونرشپ کسی ایک شخص کی نہیں ہوتی. آج کے شخص کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ اونرشپ لینے کے لیے نہیں چاہتا. یہ ہر چیز کو اپنے بیگ میں سے نکال کے دکھانا چاہتا ہے، اپنی ڈوکری میں جا کر دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ میری، یہ ہماری ہے. یہ کسی کو کہنے کا جو ہے نا وہ ظرف حاصل نہیں ہو سکتا. تو میں اپنی گفتگو تو یہاں ختم کروں گا اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ خالد عیسی صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں. بات بھی طویل ہو گئی ہے. بہت اچھا، بہت شکریہ جی. بغیر کسی تاخیر کے میں جناب خالد جاوید جوسی صاحب کو دعوت کلام دوں گا. پاکستانی خطاطوں میں بزرگ ترین اور عمدہ ترین خوشنویس ہیں. آپ حافظ محمد یوسف صدیقی رحمہ اللہ کے بہترین شاگرد اور جانشین ہیں. ملک کے صف اول کے خطاط آپ کی شاگردی کا اعزاز رکھتے ہیں. خطاطی کے فن کے رموز سے گہری واقفیت کے ساتھ ساتھ آپ اس فن کی تاریخ اور اساتذہ کی زندگیوں کے بارے میں جاننے کی جستجو میں بھی رہتے ہیں. کس زمانے میں کون کس خط میں کس استاد کا شاگرد رہا، کس کے کام میں کس کا عکس نمایاں ہے، یہ باتیں آپ کی توجہ کا مرکز رہتی ہیں. تو جناب خالد جاوید یوسفی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم
ڈاکٹر عزیز ابن حسن صاحب، ڈاکٹر ارشد معراج صاحب، خالد سجاد صاحب، معزز اساتذہ کرام، مہمانان گرامی، عزیز طلباء و طالبات، میرا ارادہ تو یہ تھا کہ پہلے خطاطی کی تاریخ اور ان چیزوں سے میں بات اپنی آپ تک پہنچاؤں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ چونکہ ادب کے طالب علم ہیں اور اس کے اندر ایک پہلو ایسا ہے جو عموماً شاید زیادہ آسانی سے اس تک پہنچتے ہیں، لطافت احساس کا، تو خطاطی میں سراسر یہ چیز اپلائی ہوتی ہے ہر دم، یعنی یوں سمجھیے لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اسکار گئے شیشہ گری کا۔ اب یہ آپ لوگوں سے چونکہ پریکٹیکلی بہت دور ہے تو اس کو مثالوں سے میں سمجھاؤں گا، مدارج میں کیسے یہ ڈیولپ ہوئی ہے مختصر، تاکہ آپ لوگ کہیں سو ہی نہ جائیں۔ ابھی انہوں نے کچھ باتیں کر کے میرا کام آسان کر دیا ہے کہ حسن کے متعلق میں کوئی فلسفیانہ اور شاعرانہ بحث تو شاید نہ کر سکوں، اگرچہ میں اردو ادب کا ہی طالب علم رہا ہوں۔ تو میرا یہ ایک آبزرویشن ہے کہ جو بہت اونچے درجے کے شعر ہوتے ہیں یا بہت اونچے درجے کے جذبے سے کہے ہوئے کوئی گیت بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کے بعض اشعار عام طور پہ نعت کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب اقبال کی ایک مشہور غزل ہے جس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں، تو اس کے بعد اسی غزل میں اس میں 18 اشعار ہیں، اس میں ایک شعر آتا ہے حسن کے بارے میں، وہ مجھے تو نعت کا شعر نظر آنا شروع ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ سراپا حسن بن جاتا ہے، سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، یعنی خود حسن بن جاتا ہے، سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بھلا ہے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں۔ تو یہ نعت کا شعر مجھے تو نظر آتا ہے۔ اسی طرح ایک گیت ہے پنجابی کا، آپ کہیں گے یہ کیا باتیں کر لے کے بیٹھ گیا، وہ یہ تھا کہ اس میں مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، پنجابی کا ایک گیت تھا کہ کتھے لے آیا سانو پیار تیرا، آج چند تارے نیویں لگتے ہیں۔ اب سچ پوچھیں تو میں کبھی تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو میرے آنسو رواں ہوں، صرف اس ایک چھوٹی سی لائن سے۔ تو میں آپ کی لطافت احساس کے لیے، کیونکہ آپ اردو کے ادب کے طالب علم ہیں، چند چیزیں چھوٹی چھوٹی پیش کرتا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ ایک غیر ملکی ادب کا ایک بہت بڑا نمبر ادبیات کا نکلا تھا، اس میں ہر علاقے کے لوگوں کی شعری اور جو نثری کاوشیں تھیں وہ موجود تھیں۔ اس میں مجھے ایک چیز یاد رہ گئی، اس کا عنوان تھا دستخط، وہ چائنا کی کسی شاعر کی تھی۔ اس میں اس کا لفظ مضمون کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ دستخط کی شخصیت پر بحث کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر دستخط کی ایک شخصیت ہوتی ہے، بعض مکار دستخط ہوتے ہیں، بعض روبدار دستخط ہوتے ہیں، کوئی بزدل دستخط ہوتے ہیں، کوئی بڑے چاہنے والے دستخط ہوتے ہیں۔ وہ 10-20 قسمیں بتاتا ہے۔ اس کے بعد وہ بڑی مزے کی بات کہتا ہے، بڑی شاندار بات کہتا ہے کہ مگر میری ماں جو انگوٹھا لگاتی ہے ان سب دستخطوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اسی طرح ماں کے حوالے سے تو بے شمار باتیں ہیں، لیکن ابھی پنجابی میں ہم ایک چیز سنتے ہیں، ماما ٹھنڈیاں چھاؤں۔ یہ چیز تو ہم بڑی جلدی ہضم کرتے ہیں کہ ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، جب تک ماں ہے یا کوئی بھی بزرگ ہستی ہے، کوئی چھتنار درخت ہمارے اوپر ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو شاید ہم نے کم ہی سنا ہو، اس میں کہا کہ ماما دکھاں دا پرچھاواں۔ اب بتائیں کہ جو چیز آپ کو چھاؤں دے گی وہ خود دھوپ میں کیوں نہیں جلے گی؟ تو جس قدر زیادہ چھاؤں دینے والی اور جس قدر وسعت سے چھاؤں دینے والی شخصیت ہوتی ہے وہ اسی قدر دھوپ میں جلتی ہے اور مصائب کا شکار ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال انبیاء کی ذات ہے اور بالخصوص آقا دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میرے ایک کولیگ تھے یونیورسٹی میں،
تو انہوں نے پروموشن کی خاطر کہ بھئی ایم اے کرنا ہے تو اسلامیات کا کر لیتے ہیں تاکہ میں ایم اے کہلاؤں گا تو میں 17 میں چلا جاؤں گا۔ ایک روز میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے بٹھا لیا اور وہ رونے لگے۔ اصل میں میرا ذاتی یعنی ذوق و شوق سیرت سے بہت زیادہ رہا کسی عمر میں، تو میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو یہ مضمون جو ہے اس کا اسلامیات کا اس لیے لیا تھا، ایک شرط پوری ہو جائے گی، ڈگری مجھے حاصل ہو جائے گی۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ میں تو پڑھ کے حیران ہو گیا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں محبوب خدا بھی کہتے ہیں، اتنی زیادہ آزمائشیں آئیں۔ یعنی حضور کا اپنا فرمان ہے کہ جتنا زیادہ مجھے تنگ کیا گیا کسی اور نبی کو نہیں تنگ کیا۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے انسانیت کو جتنی زیادہ چھاؤں مہیا کی، رحمت للعالمین تھے، تو انہوں نے دھوپ بھی اور مسائل بھی اتنے ہی برداشت کر لیے۔ اسی طرح چلتے چلتے ہمیں بہت سی باتیں ملتی ہیں زندگی میں، کبھی اس نے بات کر دی، کبھی اس نے بات کر دی، کبھی باپ نے، کبھی ماں نے، کبھی استاد نے، کبھی کسی ان پڑھ آدمی نے بڑی دانائی کی بات کر دی۔ کہیں ہمیں واصف علی واصف پہ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ اب اسی چیز کو شاعر نے اور انداز سے بیان کیا ہے، وہ گیت کی شکل میں بھی لوگوں کو یاد ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا، جو مل گیا اسی کو مقدر سمجھ لیا، جو کھو گیا میں اس کو بلاتا چلا گیا۔ غم اور خوشی میں، یہ غور طلب ہے، غم اور خوشی میں فرق نہ محسوس ہو جہاں، میں دل کو اس مقام پر لاتا چلا گیا۔ یہ باتیں میں کسی قنوطیت کی خاطر نہیں کہتا، یہ مراد یہ ہے کہ آپ زندگی کا اگر رجائی پہلو دیکھیں اور صبر اختیار کریں، ورنہ زندگی مشکل ہی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا۔ صبر کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ بات آپ کے اپنے اللہ سے یقین کے مطابق ہی ہوگی۔ اب ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں اسی طرح یاد آ گیا، ایک افغانی افسانہ تھا اسی نمبر میں۔ ایک افغان بچہ ہے، خستہ حال ہے، بری حالت ہے، وہ راشن کی لائن میں لگا ہوا، اس سے پوچھتے ہیں تمہارا کیا نام؟ کہتا ہے جی جو مرضی لے۔ بھائی تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ جو مرضی لے۔ یعنی اس سے زیادہ یعنی اندوہناک کیا چیز ہو سکتی ہے کہ نہ اپنی شخصیت کی فکر ہے، نہ باپ کا پتہ ہے، بس روٹی مجھے ملتا ہے۔ وہ جیسے نذیر اکبر آبادی نے کہا نا کہ کسی بابے سے پوچھا فقیر سے کہ مہر و ماہ حق نے بنائے کاہے کو، سورج اور چاند کیوں بنائے؟ اس نے کہا بابا ہمیں تو نظر آتی ہیں روٹیاں، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوتی۔ تو زندگی میں آپ اس وقت تو ایک کلاس میں بیٹھے ہیں، لیکن جتنے آپ لوگ ہیں اتنے ہی کائناتیں ہیں، اتنے ہی آپ کے آدرش ہیں، اتنے ہی زیادہ آپ نے وہ امکانات ہیں آپ کے اندر، اتنی ہی زیادہ آپ نے مستقبل کے نقشے سوچے ہوئے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ کچھ چیزیں پوری ہوں گی، کچھ نہیں، تو اس پر گھبرانا نہیں، زندگی اسی کا نام ہے، کیونکہ آپ کو روکنے والے اور تنگ کرنے والے بھی آئیں گے۔ ایک فرانس کی افسانہ نگار تھی انائس نن، یہ 1914 میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے 11 برس کی عمر میں اب خوابوں سے آگے جاؤ کے عنوان سے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں ایک ڈرامہ لکھا۔ یہ میرا چھوٹا سا ہے، مزے کی بات ہے اس میں۔ اس کا انجام بڑا غیر متوقع تھا۔ موضوع ایک اندھا باپ اور اس کی بیٹی ہے جو اس کو بہت زیادہ چاہتی ہے، پھر ان کی ناقابل برداشت مفلسی کا حصار اور اندماغ تھا، مگر وہ لڑکی ہمیشہ اس غربت، اس تنگی اور تاریکی کو خوبصورت منظروں یعنی اندھا باپ ہے، یہ دیکھیے، اور کے حوالے سے بیان کرتی اور ایک طلسم باندھتی تھی اس کے آگے۔
پھر المیہ یہ ہوا کہ ایک ڈاکٹر آیا، اس نے باپ کا آپریشن کیا، اس کی بینائی لوٹ آئی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ جو کچھ سنتا رہا اس کے برعکس لاچاری کی وسعتیں اس کے آنگن میں پھیلی ہوئی۔ تو یہ دیکھ کر وہ رویا نہیں، بے ہوش نہیں ہوا، بلکہ اس نے اپنی بیٹی سے کہا تم نے مجھے جو بتایا اور جو بتاتی رہی وہ تو یہاں مجھے زندگی میں نظر نہیں آتا، مگر اب ہم اپنی زندگی کو انہی خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کریں گے، تمہارے خواب کو حقیقت بنانا ہوگا۔ مجھے کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہماری حکومتیں بھی ہمیں اس اندھے بیکاری کی طرح، اس لڑکی کی طرح سے طلسم ہی دکھاتی رہی ہیں، خدا جانے کب کوئی ڈاکٹر آئے گا اور ہماری آنکھوں کا آپریشن کرے گا۔ آخر میں یہ ادبی سلسلے کی ایک چیز رہ گئی ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک لطافت احساس نہیں ہوتی آپ اچھے ہمدرد بھی نہیں ہو سکتے، اور آپ کوئی نیکی آسانی سے نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے دکھاوے کی خاطر کریں یا صرف اپنی آخرت کی خاطر کریں، ٹھیک ہے وہ بھی بڑا مسئلہ ہے، لیکن وہ جو ہوتا ہے نا از خود اندر سے پھوٹنے والا جذبہ وہ پیدا نہیں ہوتا آسانی سے۔ اب یہاں اکبر الہ آبادی جو ایک صاحب دل شاعر تھے، بلکہ کہنا چاہیے صوفی شاعر بھی تھے ایک حد تک، انہوں نے ایک بہت چھوٹے سے کیڑے کو، آپ نے دیکھا ہوگا کاغذ پر وہ نظر بھی مشکل سے آتا ہے، اس کی زندگی اور موت کا ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ چلا جاتا تھا ایک ننھا سا کیڑا رات کاغذ پر، چلا جاتا تھا ایک ننھا سا کیڑا رات کاغذ پر، بلا قصد ضرر اس کو ہٹایا میں نے انگلی سے، مگر وہ ایسا نازک تھا کہ فوراً پس گیا بالکل، نہایت ہی خفیف ایک داغ کاغذ پر رہا اس کا۔ ابھی وہ روشنی میں شمع کی کاغذ پہ پھرتا تھا، ابھی جو مٹ گیا ایک جنبش انگشت انسان سے، لیا میرے سوا نوٹس ہی کسی نے اس کا دنیا سے، نہ تھی فطرت کی کیا کاری بنانے میں، نسب نامہ بھی اس کا عالم ذرات میں ہوگا، جی نسب نامہ بھی اس کا عالم ذرات میں ہوگا، یہی تھی اس کی ہستی اور اس میں اس کی مستی تھی، نہ ماتم کرنے والا ہے نہ لائف لکھنے والا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب انگریزی الفاظ ذرا استعمال کرنے کا ایک شوق تھا، نہ ماتم کرنے والا ہے نہ لائف لکھنے والا ہے، وہ دبا در سے عبرت دے رہا ہے مجھ کو، اے اکبر معاذ اللہ کیا سمجھا ہے تو نے اپنی وقت کو، تجھے بھی صفائے روئے زمین سے ایک دن آخر مٹا دے گی کوئی تحریک فطرت حکم باری سے۔ عجب حیرت سے میں ہوں دیکھتا اس داغ کاغذ کو، میری نظروں میں تو یہ نقشہ ہے دنیا فانی کا، سریحن جسم تھا ایک جان تھی احساس تھا اس میں، اور اب دبا ہے کیا جانے کوئی کیسا دبا ہے، عجب کیا ہے جو سمجھے کوئی پینسل کی لکیر اس کو، معاذ اللہ سناٹے کا یہ عالم ہے، بہت جی چاہتا ہے رہوں اس ہستی کے دبے کو۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات، لیکن آپ نے بہت سی حکایات میں، احادیث میں، علماء صوفیاء کے کلام میں، باتوں میں ایسی چیزیں ضرور پڑھی ہوں گی کہ بہت بڑے کوئی مفتی اور استاد اور عالم اور نہایت متقی پرہیزگار شخص گزر گیا، تو بعد میں خواب میں پتہ چلا، اس سے پوچھا جناب کیسی گزری، کہتے بھائی کوئی عمل کام نہیں آیا، ایک چونٹی کو میں نے بچایا تھا وہی کام آیا۔ تو یہ بات یہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں کون سا عمل آپ کے کام آ جائے۔ تو ابھی آتے ہیں خطاطی کی طرف تھوڑا سا۔ تو اس خطاطی کی جو تاریخ ہے وہ تو ایک اندھیرے میں چھپی ہوئی ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ زیادہ سے زیادہ جو یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے دور سے 300، 400، 500، 800 سال پہلے تک کی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، لیکن اس وقت کی چیزیں پڑھنے میں نہیں آتی،
اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے لکھنا تو بہت دیر سے سیکھا. سب سے پہلے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، پکٹوگرافی. پکٹوگرافی کو میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا. آپ یوں سمجھ لیے کہ ایک پیالہ سا بنایا، اس میں ذرا سا کالا حصہ کر کے چند لکیریں لگا، پھر ایک اور پیالہ، 5-6 پیالے بنائے. پیالہ علامت ہے کشتی، اس میں جو لکیریں لگی ہیں وہ علامت ہے آدمیوں کی جو اس میں بیٹھے ہیں، اس میں اتنے آدمی اور اتنے آدمی. ایک کشتی ایسی ہے جس کے اوپر چھوٹا سا پرندہ بنا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کشتی میں سردار موجود ہے. اس کے بعد ایک نیچے کچھوا بنایا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم یعنی بخوبی بحفاظت خشکی پر پہنچ گئے ہیں. کشتی تو علامت ہے، ظاہر ہے کہ آپ دریا میں سے یا سمندر میں سے آئے. تو یہ بالکل ابتدائی دور تھا. لیکن آج وہی بات ہم نے بتانی ہو تو ایک فکرے میں بتا دیں گے جناب اتنے لوگ گئے تھے تو وہ بخیر و عافیت فلاں تاریخ کو پہنچ گئے. اب دیکھیں کہ پکٹوگرافی کی یعنی اس وقت کیسے اپلیکیشن ہو رہی ہے. آپ کسی بھی رسم الخط میں لکھیں، وہ رسم الخط کی بات ذرا بعد میں ہم لائیں گے، کہ آپ ایک جگہ شعر لکھا ہوا دیکھتے ہیں. اب وہاں شعر کی تصویر تو نہیں بنی، وہ آپ کے معمولی کام کرتی ہے کہ ہاں شعر اس طرح کا ہوتا ہے. تو وہ پکٹوگرافی پیچھے کام کر رہی ہے، یعنی پچھلی جو تہذیبوں اور انسانیت کی بے شمار کوششوں کا جو پھل ہے. یہ انسان نے بولنے کے بعد جو بڑا کارنامہ کیا ہے وہ لکھنا کا کیا. اب دیکھیں ابھی تو ہمارے پاس کمپیوٹر ہیں، بڑے بڑے مزے کی چیزیں ہیں، موبائل ہیں. اس سے پہلے کیا ہے اور چیزیں پریس آ گیا. لیکن اگر 200 سال پیچھے چلے جائیں تو وہی تحریر ہے، ہاتھ کی تحریر ہے. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ مسلمانوں کو جو عبقری بزرگ گزرے ہیں، جیسے کہ لکھنے کا جو کام تھا وہ تو وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، قلم دواز سے لکھتے تھے. لیکن انہوں نے علوم کو اس کے بعد سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان میں سے 1-2 افراد ایسے ہیں جن کی پوری زندگی کے دنوں کو آپ جمع کر تو ہم بیکار ہو گئے دراصل. اب دیکھیں یہ مجھے ایک میرے مشاہدے میں شروع سے بچپن سے میں دیکھتا ایک بڑی حیرت انگیز چیز محسوس ہوتی ہے کہ ہماری جو قومی جو صورتحال ہے، ہماری یعنی ترقی نہ ہونے کی، اس ادبار کی، اس نوسط کی کیا وجہ ہے؟ ہم خود بیکار ہیں. اکثر دیکھا ہے کہ کوئی بھی نئی ایجاد آئی ہے تو اس کو ہم نے بدترین مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، اس کے مثبت فوائد ہم نے حاصل نہیں کیے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم آج خود بھی محنت کوشش کریں. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے مسائل آپ ہی حل کریں گے. تو اب یہ ایک عجیب سی لائن چلتی ہے چینلز پر کہ فلاں جگہ یہ حادثہ ہو گیا اور کوئی جناب سرکاری کارندہ نہیں پہنچا، لوگوں نے اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت یہ کیا اور وہ کیا اور فلاں کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اپنی مدد آپ کا اصول تو سنہری اصول ہے. خبر ہوگی کسی ادارے کو، اس میں ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ لگ جائے، اس میں وہ خاک ہو جائیں گے، ہم تم کو خبر ہوتے تک آپ انتظار کرتے رہیں گے. مطلب یہ کہ جب تک آپ متحرک نہیں ہوں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے. ایک آج کل کی مشکل ایک اور ہے کہ جو ہمارا جاگیرانہ نظام کا کہ بد اثرات ہیں وہ بجائے کم ہونے کے، ہماری تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، تہذیب یافتہ ہونے کے باوجود، اور یہ جو ہم نے اتنے کیا کہنا چاہیے ٹیکنالوجی کی سہولتیں حاصل ہو گئی ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اس کی وجہ کیا ہے کہ بچہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اس کی جو اس کی خواہش ہے وہ جا کے وہیں ٹھہرتی ہے جو کسی
سیاسی لیڈر یا لٹیرے کی. آپ جھگی میں رہنے والی کسی بچی کو دیکھ لیں جو جوتی کے بغیر ہی پھر رہی ہے، مگر جب آپ بات کریں گے ٹٹولیں گے اس کی خواہشات بے نظیر سے کم نہیں ہوں. تو خطاطی چونکہ عمل کا نام ہے اس لیے یہ اتنی لمبی تمہید میں نے باندھی ہے. عمل اور وہ بھی نہایت حساس طریقے سے کرنے والا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ قلم سے لکھتے ہوئے بسا اوقات ہمیں سانس روکنا پڑتا ہے. اور لکھے ہوئے کا یہ میرے شاگرد ہیں راجہ صاحب، یہ بڑے بہترین خطاط بھی ہیں اور یہ ہاکی کے بہت بڑے کھلاڑی بھی. یہ آتے ہیں تو ان کی لکھی ہوئی چیز میں فوراً میں بتا دیتا ہوں کہ یہ یہاں پر آپ نے چھوڑ دیا ہے قلم، یا اتنا حصہ آپ نے کسی دوسری نشست میں لکھا. ابھی میں اسے کہوں گا ایک سبق آپ کو دکھائیں گے کہ اس سبق کیا ہوتا ہے، اس کی اصلاح کیسے کی جاتی ہے. یہ بالکل ایک یعنی تفصیلی طور پر الف سے یہ تک ہر حصے کا جائزہ لیا جاتا ہے. یعنی اس کی مثال مجھے ملا کے دینی تو نہیں چاہیے کسی ڈاکٹر سے کہ کوئی بھی شخص ڈاکٹر نہیں کہلا سکتا کسی طریقہ علاج کا جب تک وہ علم الابدان یعنی اناٹمی کو نہیں پڑھتا. اب فرسٹ ایئر میں اناٹمی کی کتاب ہوتی ہے جو اتنی موٹی کتاب ہے، اگر کسی کو دے مارے تو وہ چوٹ لگ سکتی ہے. جو جب تک اناٹمی نہیں پڑھتا وہ ڈاکٹری کا پہلا قدم ہے. تو اسی طرح یہ ہر علم کا پہلا قدم قلم سے. قلم جو ہے اسی سے سارے چیزیں وجود میں آئی ہیں. دیکھیں قرآن بھی کہتا ہے علم دیا میں نے آپ کو قلم کے ذریعے، علم بالقلم. تو کچھ تھوڑے سے خطوں کے بارے میں باتیں میں آپ کو بتاؤں، کچھ مزے کی ہوں گی، کچھ شاید آپ کے لیے نہیں ہوں گی. سب سے پہلے تو یہ رقم کا لفظ آپ سمجھیے کہ رقم لکھنے کو کہتے ہیں. رقم کیجیے، ارقام کی اسی سے ہے. تو اس میں بہت پرانے زمانے سے ہم اگر قریب عرصے کو دیکھیں تو جہانگیر کے دور سے ترقی یافتہ خطاطی نظر آتی جو بر صغیر سے جس کا تعلق ہے. اس میں عبد الصمد شیریں قلم کا لفظ مشہور خطاط تھے. پھر اسی طرح رقم کا لفظ لگتا ہے تو اعجاز رقم بھی ایک گزرے ہیں لکھنؤ کے خطاط، تو وہ خود شاعر بھی بہت اچھے تھے. تو اس کے بعد جب پاکستان بننے سے کچھ عرصہ پہلے عبد المجید پروین رقم جو گزرے ہیں وہ اتنے باکمال خطاط تھے کہ انہوں نے نستعلیق کی شکل کو تھوڑا سا تبدیل کر دی، موجودہ شکل پہ لایا. بھی یہ چیزیں آپ دیکھ رہے تھے زیادہ تر اس کے اتباع میں لکھی. تو عبد المجید پروین رقم جو ہیں یہ اپنے وقت کے پورے ہندوستان کے بہترین خطاط تھے. افسوس یہ ہے کہ ان کی زندگی بہت تھوڑی تھی. 1901 سے 1946 تک انہوں نے زندگی پڑھی. علامہ اقبال نے اپنی ساری کتابیں انہی سے لکھوائی. یہ جو ان کا پروین رقم کا خطاب تھا ستاروں جیسا لکھنے والا، یہ غلام رسول مہر نے لیا تھا، مولانا غلام رسول مہر. ویسے مولانا وہ بظاہر نہیں تھے، غالباً کلین شیخ بھی تھے. اس کے بعد انہی کے خط کو آگے بڑھایا تاج الدین زرعی رقم جو ان کے شاگرد تو نہیں تھے، لیکن اس کے ایسی اتباع کی انہوں نے مشق سے. مشق بہت بڑا ایک ٹول ہے آپ کو خطاط بنانے کے لیے. عربی کا ایک محاورہ عرض کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول ہے الخط مخفی فی تعلیم الاستاذ، خط استاد کی تعلیم میں چھپا ہوا. الخط مخفی فی تعلیم الاستاذ وقوامہ فی کثرت المشق ودوامہ علی دین الاسلام. قوامہ یعنی